الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإبراہیم الذی وفى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے وفا کی، اور صرف وفا نہیں کی، وفا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت نمرود دنیا پہ حکومت کرتا تھا، اور کئی 100 سال اس کی حکومت کو ہو گئے تھے۔ تو اتنا لمبا عرصہ بادشاہ رہنے سے غرور اور تکبر آ گیا تھا، اتنا غرور اور اتنا تکبر کہ وہ خود کو خدا کہنے لگا تھا، وہ خود کو ہی معبود سمجھنے لگا تھا۔ اور صرف اس کا یہ خیال خود تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کی رعایا بھی اس کو خدا سمجھتی تھی، اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ 4 لوگوں نے حکومت کی، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں یہی نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یعنی نمرود کی حکومت پوری دنیا پہ تھی۔ ایسے ماحول کے اندر جب ہر طرف شرک ہی شرک تھا، توحید کو ماننے والا کوئی نہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پہ توحید کا اعلان فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی باتوں کو ذکر کیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی خاطر، کیونکہ اس قوم کے اندر مختلف قسم کے اعتقادات، عقائد اور طریقے تھے، وہ نمرود کو بھی خدا سمجھتے
چاند سورج کو بھی خدا سمجھتے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی خاطر یہ کہا، جب ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ بھی ستارہ پرست بن گئے، لیکن جب وہ غروب ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسی دلیل دی جو ان کے ذہنوں پہ چوٹ کرنے والی تھی، فرمایا کہ یہ خدا غروب ہو گیا، غروب ہونے والا خدا نہیں ہوتا۔ پھر چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو کوئی مجھے ہدایت نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ قوم جو چاند سورج کی پوجا کرنے والی ہے، اس قوم کو میرا رب ہی ہدایت دے تو ہدایت پہ آ سکتی ہے۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور یہ تو بہت بڑا بھی ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم سے بیزار ہوں اس معاملے میں جو یہ شرک کرتے ہیں۔ میں نے اپنی توجہ اپنے رب کے حضور کی اور میں نے اسی کو اپنا رب مانا۔ تو یہ طریقہ تھا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنے کا۔ دوسرا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام جب قوم اپنے مذہبی میلے پہ چلی گئی شہر سے باہر، تو آپ ان کے بت خانے میں چلے گئے اور جا کے بتوں کو توڑا، کسی کا بازو توڑا، کسی کی گردن اڑائی، کسی کی ناک اڑائی، کسی کو مکمل توڑا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ آپ نے کلہاڑا رکھ دیا۔ اور جب قوم واپس آئی اور آ کے دیکھا کہ ان کے خداؤں کا کیا حال ہے، ان کے خدا تو اوندے منہ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا یہ کام کس کا ہے؟ اور کہنے والوں نے کہا یہ کام ابراہیم کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو آپ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا ایسی دلیل دی کہ جس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ فرمایا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ تمہارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے کیا ہے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو بولتا نہیں، اپنی حفاظت کر سکتا نہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ جب جواب نہ بن پایا تو پھر پوری قوم نے فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں پھینکا جائے۔ بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ 3 کلومیٹر دور سے اڑتا پرندہ بھی اس کی تپش سے جھلس جاتا تھا۔ اور پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے انہوں نے منجنیق بنائی پہلی دفعہ، اور پھر اس میں آپ کو بٹھا کے آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ آپ کو اتنا یقین تھا، اتنا اعتماد تھا کہ اس اعتماد اور یقین کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونی بردوں وسلامً علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ قرآن پاک نے ایک اور واقعہ ذکر کیا۔ نمرود کے دربار میں بہت بڑا مناظرہ ہوا، مباحثہ ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو رب مانا۔ اس نے کہا میں رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل دی، بڑی زبردست دلیل تھی۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب یہ بڑی کامل دلیل تھی کہ نیست سے ہست میں لانا، عدم سے وجود میں لانا
اور وجود سے عدم کی طرف لے کے جانا، زندگی دینا اور زندگی لینا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، اور میرا رب تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، زندگی ختم کرتا ہے۔ اس نے اس کامل دلیل کو بڑے ہی بھونڈے انداز میں رد کیا اور اپنی طرف سے ایک ایسی دلیل پیش کی کہ کوئی بھی اس کو عقل مند کہہ ہی نہیں سکتا، بیوقوفانہ دلیل تھی۔ 2 قیدیوں کو بلایا اور بلا کر جس قیدی کے لیے سزائے موت تجویز ہو چکی تھی اس کے لیے آزادی کا پروانہ جاری کیا کہ یہ مرنے والا تھا، میں اس کو زندگی دے رہا ہوں، اور جس کے لیے آزادی کا پروانہ تھا اس کو پھانسی کا حکم دیا، اور دلیل یہ دی کہ میں اس کے لیے موت مقرر ہو چکی تھی، میں اسے زندگی دے رہا ہوں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام زندگی بخشنے اور زندگی لینے کی بات کر رہے تھے، اور اس کو تو اپنی زندگی اور اپنی موت کا اختیار نہ تھا۔ یہ کیسی دلیل دی جا رہی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کی، فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، عقل پہ پردہ پڑ گیا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اس کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، اور پورے دربار پہ سناٹا چھا گیا۔ ذرا اس ماحول کو اپنے تصور میں تو لائیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول کے اندر توحید کا پرچار کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول کے اندر توحید کا اعلان کر رہے ہیں جب ہر طرف شرک ہے، بادشاہ بھی مشرک ہے اور بڑی پابندیاں بھی ہوں گی۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جب سارے ہی مشرک ہوں، ایک توحید کا اعلان کرنے والا آ جائے تو اس کے لیے کیا کیا مشکلات پیش آ رہی ہوں گی۔ اس کو تو آگ میں بھی پھینکا گیا، اس کے لیے اور کتنی تکلیفیں آئی ہوئی ہوں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بھی قرآن پاک میں ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کیا تجھے ایمان نہیں؟ کیا تجھے اس بات پہ ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچئے، ہم لوگ جو ناقص العمل ہیں، ہمارے اعمال کسی لائق نہیں، ہمارا اللہ کی ذات پہ یقین بھی کوئی اتنا کامل نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، کیا ان کو اللہ کے مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت پہ یقین نہ تھا؟ جب ہمیں اتنا یقین ہے ایمان کی کمزوری کے باوجود، تو ابراہیم علیہ السلام کے یقین کا کیا عالم ہوگا؟ عرض کی، الہی، یقین تو ہے، ایمان بھی ہے، لیکن میں عین الیقین چاہتا ہوں، علم الیقین تو ہے، عین الیقین چاہتا ہوں، میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل اس پہ راضی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لو، پھر ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کرو، جب مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کرو، سر اپنے پاس رکھ لو۔ اس کی تشریح حدیث پاک میں موجود ہے، سر اپنے پاس رکھ لو، ان پرندوں کا قیمہ کرو، اور قیمہ کر کے ان کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو، اور پھر ان کے سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے، اپنے قدموں میں رکھ کے، پھر ان پرندوں کو آواز دو، جس آواز کے ساتھ تم ان کی زندگی میں بلاتے تھے، وہ تمہارے ساتھ مانوس تھے، تم آواز دیتے تھے وہ آ جاتے تھے، اب بھی آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، پرندہ اڑتا ہوا، آپ نے آواز دی، ایک پہاڑی سے تھوڑا سا قیمہ اڑا، دوسری سے اٹھا، تیسری سے اٹھا، وہ آپس میں ملا، بغیر سر کے
سعیا کا لفظ آتا ہے، بغیر سر کے وہ دوڑ پڑا اور دوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سر آگے کیا، وہ سر جڑ گیا، چاروں پرندوں کے سر جڑ گئے، صحیح و سالم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ اے ابراہیم اور اے ساری دنیا والوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ مشرکانہ ماحول کے اندر توحید کا اعلان کرنا یہ بھی بڑی آزمائش ہے، اور بادشاہ وقت کے سامنے جا کے توحید کا اعلان کرنا اس سے بڑی آزمائش ہے، اور پھر آگ میں پھینکا جانا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اور پھر بڑھاپے کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا، اولاد کا نہ ہونا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور پھر بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، اور ایک بیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور ایک زوجہ ہے۔ حکم ہوا کہ ان کو جاؤ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بے آب و گیا زمین کے اندر، پہاڑیوں کے پاس جہاں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، وہاں جا کے چھوڑ آؤ۔ ذرا تصور تو کریں کہ ایک زوجہ ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچی ہے، خود بڑھاپے کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑی منتوں سے ملا ہوگا، بڑی دعاؤں سے ملا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب دودھ پیتا بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کے ایسی زمین میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، انسانوں کی شکل میں فرشتے آتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بنا ہوا گوشت پیش کرتے ہیں، وہ نہیں کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے مہمان نواز ہیں، سب سے بڑے مہمان نواز ہیں، اور آپ نے جب دیکھا کہ میرے مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، دل کے اندر کوئی خوف محسوس ہوا کہ یہ کیسے مہمان ہیں کہ جو میزبان کا کھانا نہیں کھا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ ہم ان پہ عذاب کو نازل کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، الہی ان کو عذاب نہ بھیج، بڑے حلیم ہیں، بڑے بردبار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لحلیم اواہ منیب، کہ وہ بڑے حلیم اور بردبار ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑنے لگتے ہیں کہ ان پہ عذاب نازل نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب فیصلہ ہو چکا، ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے گوشت نہ کھایا، کھانا تناول نہ کیا، اور آگے سے جواب یہ ملا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو آپ کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام وہ پردے میں دیکھ اور سن رہی تھیں، انہوں نے وہ ہنس پڑی اس بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم اس ہنسی پہ آپ کو ایک بشارت سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمائے گا، اور اس کو اللہ نبی بھی بنائے گا، اور صرف اس کو نبی نہیں اس کے بیٹے کو بھی نبی بنائے گا، یعنی اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، اور پھر تاریخ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے کم و بیش 4000 انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ بھی خواب کے اندر کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب وہ بیٹا جسے بچپن کے اندر ایسی زمین میں چھوڑا گیا تھا جہاں نہ پانی نہ وہاں پہ سبزہ، ایسی زمین کے اندر بھیجا ہوا بیٹا جب تھوڑا چلنے لگتا ہے،
بلوغت کی عمر کے قریب پہنچتا ہے، حکم ہوتا ہے ذبح کر دو، ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام اس پہ بھی تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دیتے ہیں۔ چھری چل جاتی ہے، جس طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ کا کام تھا جلانا، اللہ نے جلنے نہیں دیا، اسی طرح چھری کا کام تھا کاٹنا، اللہ نے کٹنے نہیں دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں، بہت عظیم قربانی کہا ہے۔ اور اس کی یاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جو محبت تھی، جو عشق تھا، جو جذبہ تھا، جو ذوق تھا، جو شوق تھا، جو اخلاص تھا، اس کو دیکھا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ میرے خلیل نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ اسی دن کے اندر تم اب میرے خلیل کی یاد کے اندر جانور ذبح کیا کرو۔ تو آج ہم انہی کی یاد کے اندر جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ایک بڑھاپے کے اندر ملا ہوا بیٹا، اس بیٹے کو جب وہ جوانی کے قریب پہنچنے والا ہو اور اس وقت حکم ہو جائے کہ ذبح کر دو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جگرا تھا، یہ آپ کا ہی ایمان تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، رب کائنات اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں پورا اترے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں، اور جب اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے خریدا جا رہا ہوتا ہے تو ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر ایمان کتنے درجے کا ہوتا ہے؟ ہم اس قربانی پہ راضی بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس لیے قربانی تو نہیں کر دیتے کہ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، صاحب نصاب بھی تھا اور قربانی نہیں کی؟ ہم اچھے سے اچھا اور مہنگے سے مہنگا جانور خرید کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے اتنا مہنگا جانور خریدا، اتنا بڑا جانور خریدا، کہیں ہمارے اس کہنے کے اندر کوئی نمائش تو نہیں آ جاتی؟ ارے جب ایک جانور ذبح کرتے ہوئے ہمارے دل کے اندر اخلاص کا وہ لیول نہیں ہوتا، اگر بیٹا ذبح کرنا پڑ جائے تو پھر ہمارے دل کی کیا حالت ہو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام نے وفا کی۔ کسی سیانے نے بڑی خوب بات کی کہ چھری چلانا تو بعد کی بات ہے، قربانی جو ہوئی بیٹے کی وہ بعد کی بات ہے، ذرا اس قربانی سے پہلے جو باپ بیٹے کی باتیں ہیں وہ تو دیکھو، اس سے بڑی تو قربانی ہی کوئی نہیں۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں، یہ جو جگہ خالی ہے وہ پر کریں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو جگہ ملے۔ آگے آگے ہو جائیں، صف مکمل کریں۔ تو وہ جو باپ بیٹے کی باتیں ہیں ذرا ان کو تو دیکھیے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ یا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے کار گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے صدقے قبول فرمائے۔ بڑی اہم بات، بہت ضروری بات کہ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ میں جملہ بولنے لگا ہوں، اپنے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا لیں کہ خالق کو راضی کرنے کا رستہ، خالق کو راضی کرنے کا رستہ کبھی بھی مخلوق کو تکلیف دینے والے رستے سے نہیں گزرتا۔ خالق کو راضی کرنے کا رستہ مخلوق کو تکلیف دے کے دل آزاری کرنے والے رستے سے نہیں گزرتا۔ تو اب بندہ اتنا مہنگا جانور بھی خریدے، اس کی دیکھ بھال بھی کرے، اس کا خون بھی بہائے، کسائی کو اجرت بھی دے، لاکھ کا جانور بھی لے لیا، 8-10 ہزار کسائی کو بھی دے دیے، لوگوں میں ناموری بھی ہو گئی، گوشت بھی تقسیم ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، اتنا خرچہ بھی ہو گیا،
اور جو اس کی باقیات ہیں، جو اس کی علائشیں ہیں، جو اس کی آنتیں ہیں، جو اس کی اوجڑی ہے، وہ اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دی تھی اور مخلوق کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے، قربانی کرنے والوں سے میں مخاطب ہوں کہ جہاں آپ نے اتنا خرچہ کیا وہاں 200 300 400 روپے اور خرچہ کر لیں اور کسی سے کہہ کے کسی مناسب جگہ پہ اس کو پھینکوائیں، کسی کی گلی کے اندر، کسی کے گھر کے دروازے کے پاس، کسی کی نالی کے پاس، کوئی جگہ تھوڑی سی کھلی دیکھی وہاں پھینک دیا۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ پچھلے سال بھی بتایا تھا، لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ کھلی جگہ ہے، یہ کھلی جگہ ہے، یہاں آ کے پھینک جاتے ہیں اور اگلے کئی دن نمازی یہاں تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، کئی دن بدبو سے یہاں نمازی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، اور جو آس پاس کے گھر ہیں وہ بھی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خالق کو راضی کرنے کا راستہ کبھی بھی مخلوق کو ناراض کرنے کے راستے سے نہیں گزرتا۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر مخلوق ناراض ہوئی یا ان کی دل آزاری ہوئی یا ان کو تکلیف ہوئی تو پھر یہ خالق بھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پیچھے امام صاحب کے منحنیٰ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ اگر زبان سے ادا کریں تو یہ ادا کرنی ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ ہے تو نیت ہو جائے گی۔ دل کو متوجہ ہونا چاہیے، زبان سے آپ نیت کر بھی رہے ہیں، دل متوجہ نہیں، کیا فائدہ؟ دل متوجہ ہونا چاہیے۔ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں گے غیر رک تک، اور